السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں اپنے بیٹے کو پارک لے کے آئی ہوں۔ پارک میں بیٹھ کے وائس اوور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ یہاں پہ آبویس ہے سب لوگ نکلے ہوتے ہیں ڈاگس کو لے کر اپنے۔ ان لوگوں کی لائف جو ہے نا وہ چل مستی ہے، بس ٹھیک ہے، انجوائے کرو، جوانی میں انجوائے کرو، باہر جاؤ، یہ کرو وہ کرو لائف کا، اور بڑھاپے میں بس ڈاگز رکھ لو اور ان کے ساتھ لائف جیو۔ خیر، لائف کی بات ہو رہی ہے تو زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا کس وقت کیا ہو جائے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنے سے جڑے لوگوں کو نا خوش رکھنے کی، اچھا کرنے کی، اچھا سوچنے کی۔ میں یہ وائس اوور بھی نہیں مجھ سے ہو رہا، میں اتنی ڈسٹرب ہوں۔ ابھی ایک دن پہلے میری ایک فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اچانک۔ شی واز پریگننٹ اینڈ ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری سیزیرین تھی، تو ڈاکٹرز نے اسے بے ہوش کیا تو اسے ہوش ہی نہیں آیا۔ اور اتنے کوئی کسائی ڈاکٹرز ہیں ہمارے کنٹری میں، 4 گھنٹے ایک بندی کو ہوش نہیں آ رہا۔ نارملی ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں، مطلب ایک انجیکشن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جی آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں ہوش آ جائے گا آپ کے پیشنٹ کو، تو وہ بتا دیتے ہیں نہیں آ رہا۔ آپ ایٹ لیسٹ فیملی کو انفارم تو کرو۔ فیملی بار بار پوچھ رہی ہے ہماری بچی ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ 4 گھنٹے بعد فیملی کو بتا رہے ہیں جی ہوش میں نہیں آئی ہے تو آپ کسی اور ہاسپٹل لے جائیں۔ جب وہ دوسرے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں تو وہاں انہوں نے کہا جی یہ تو کب کی ختم ہو چکی ہیں۔ مطلب آپ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ ایک وقت مقرر ہے ہر انسان کا آنا ہے، لیکن یہ تو کوئی کہیں پہ بھی انسانیت نہیں ہے کہ 4 گھنٹے آپ گھر والوں کو ملنے ہی نہیں دے رہے۔ کہیں بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مجھے اپنی سسٹر کا یاد ہے، مجھے اپنا یاد ہے، سیزیرین ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے اس میں کہ جی اسی ٹائم وہ کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد کہ آ کے اپنے پیشنٹ کو دیکھ لیں، اس کی کنڈیشن دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں۔ آپ ایٹ لیسٹ اس کے پیرنٹس کو بتائیں، ان کو انفارم کریں۔ آپ لوگوں کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس آکسیجن سلنڈرز نہیں ہے، ماسک نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ کہیں اور شفٹ کر لیں۔ لیکن خیر جی کیا کہہ سکتے ہیں، میں یہاں پردیس میں ہوں، یہ مجھ سے وائس اوور بھی نہیں ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے وہی چل رہا ہے۔ میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، بہت نائس تھیں وہ، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آسانیاں کرے۔ میری ویڈیو یہ جن بھی لوگوں تک پہنچے وہ پلیز ضرور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ بس میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ لائف جو ہے نا وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، اسی لیے اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کریں۔ اور میں سوچتی ہوں کہ عورت جو ہے نا وہ نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ عورت مٹ جاتی ہے مرد کی نسل چلانے کے لیے، اور پھر مرد اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی۔ وہ کہتے ہیں نا all 5 fingers are not equal، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جن میں میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، یا اور بہت سارے کزن یا کچھ بھی ہمارے ارد گرد جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یا ایشیا میں جو اوور آل ہو رہا ہے، انڈیا میں کتنے کیسز آتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پوری جو ہے وہ ہر کوئی خاموش رہتا ہے، یہی کہہ کے عورت ہے، لڑکی ہے، کوئی بات نہیں۔ لڑکی اور عورت کی اگر عزت دیکھنی ہونا تو وہ یورپ میں آ کے دیکھنی چاہیے ہر کسی کو۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ وہی انسان عزت کرتا ہے اپنی گھر والی عورتوں کی جس کی کسی اچھی عورت نے تربیت کی۔ اور مجھے لگتا ہے ایٹ دا اینڈ یہ بھی ذمہ نہ ہم عورتوں کو ہی جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، چاہے وہ بچیوں کو ہم اتنا کچھ سکھاتے ہیں، اونچا نہیں بولنا، ہنسنا نہیں، دوپٹہ نہ اترے، یہ نہ، ہم بچوں کو سکھانا بھول جاتے ہیں، یہی کہہ کہ یہ تو لڑکا ہے، یہ تو لڑکا ہے، خیر ہے، یہ تو لڑکا ہے، اس کی خیر ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کب اس ڈسٹریبیوشن سے نکلیں گے، کب ہم چیزیں مینیج کرنا شروع کریں گے۔ کسی کی بچی کے ساتھ کوئی غلط کر جاتا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار بھی ہم عورتیں ہی ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی تربیت ہی نہیں دے رکھی ہے کہ وہ عورت کی عزت کرنا سیکھے۔ یہ میں اسپیسیفکلی کسی کو نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں کسی بھی کو برا کہہ رہی ہوں، نہ ہی میں کسی کی ذات کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے ارد گرد اچھے لوگ دیکھے ہیں، جتنے بھی دیکھے ہیں، لیکن میں اوور آل بات کر رہی ہوں جو ہمارے ایشیا میں ہو رہا ہے۔ کتنے بھی آپ کیسز اٹھا کر دیکھ لیں، آج اس بہو کو قتل کر دیا گیا، آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، بیٹی پیدا ہونے پہ یہ کر دیا، یا بیٹا نہیں ہو رہا، 4-5 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو یہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں، لیکن جو بات کی جاتی ہے جو میجورٹی کی جو مثال ہے نا وہ یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ایشیا میں۔ میں صرف اپنے ہی کنٹری کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، میں بات وہ کرتی ہوں جو پورے اوور آل چل رہی ہے۔ تو لائف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے کے بعد کسی انسان کی قدر ہوئی تو کیا ہوئی جب آپ نے اس کے زندہ ہوتے ہی ہوئے نہیں اس کی قدر کی۔ تو بہرحال اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیں، عزت کرنا سیکھیں دوسروں کی، چاہے وہ آپ کی بچی ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، ان دونوں کو برابر کا سکھائیں کہ عزت کس طرح کی جاتی ہے، رشتوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے بھی۔
انسانی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، جو یہ لوگ یورپ میں سمجھتے ہیں انسانی زندگی کی اہمیت، ہمارے تو وہاں نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہمارے وہاں اس طرح انسانی زندگی کی قدر ہے۔ ہاں جب کوئی انسان گزر جاتا پھر بڑا روتے ہیں کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے، لیکن فائدہ اس وقت کے رونے کو۔ بہرحال آج اس سے زیادہ لمبی ویڈیو تو نہیں میں بنا سکتی، یہی بات کہنی تھی کہ لائف بہت انپریڈکٹیبل ہے، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، ان کے بچھڑنے سے پہلے ہی ان کا خیال کرنا چاہیے، جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ خیر جی، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ میری دوست کے لیے خاص دعا کیجیے گا مغفرت کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کی اگلی منزل آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا کرے جنت میں، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ چھوڑ گئی ہیں پیچھے، پال تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ جیسے نخرے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، ماں باپ کی جگہ کبھی زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا، نہ ماں کی نہ باپ کی۔ زندگی میں اہمیت صرف ماں کی ہی نہیں ہے، ماں صرف شفقت دیتی ہے، محبت دیتی ہے، باپ جو ہے نا وہ نخرے اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے، اس کے لیے روزگار کے لیے دھکے کھاتا ہے، کماتا ہے۔ خیر جی، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کی ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔